الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دو ان کافروں سے، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر یہ باز آ جائیں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، انہیں معاف کر دیا جائے گا ما قد سلف، جو کچھ ان سے سرزد ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے تو بے شک نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، وہ پچھلی صورت میں بیان ہو چکا تفصیل سے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اے مسلمانوں ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، یعنی شارٹ آف دیٹ جنگ رکے گی نہیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا سرپرست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کچھ بھی بطور غنیمت تمہیں ملے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول، اللہ کے رسول کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ سے محروم کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا موو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ان لائک ادرس، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں وہ ہمیشہ اپنے خاندان کو دیے ہیں سب سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات بھی بیان کر دیے، خیرات بھی بیان کر دی اور زکوٰۃ بھی بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں حق جو ہے وہ تجویز کیا ہے کہ سب کچھ جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کا، یعنی وہ بیت المال میں چلا جائے گا، اس بیت المال میں سے رسول کے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، یعنی یوم بدر کو، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ اس کے پرلے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپائنٹمنٹ ایک دوسرے سے لے کر بھی اس جگہ پر اکٹھے ہونا چاہتے تو شاید تم نہ ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر اکٹھا کر لایا بدر کے میدان میں، میدان بدر میں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر ڈالے اس بات کو جس نے ہونا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا، یہ بھی کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی۔ ایک انسان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، ایک بڑا مجمع ہے، اگر انسان دیکھے نہیں کوئی خاص نہیں تو انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اور اگر انسان ایک یوں نظر ڈالے تو اس کا امپریشن یہ ہو کہ یہ تو بہت بڑا مجمع ہے،
تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دونوں جماعتوں کو دوسری جماعت جو تھی اپنے کے علاوہ چھوٹی دکھائی، یعنی کافروں کو بھی یہی دکھایا کہ مسلمان وہ تو تھے ہی بیچارے تھوڑے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہی فیل کرایا کہ کوئی نہیں، بہت کوئی نہیں ایڈے زیادہ ان کے اندر ہمت جو ہے وہ بڑی۔ اذ یریکہم اللہ، جب اے نبی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا تمہاری خواب میں کافر قلیل تعداد میں، وَلَوْ أَرَاكَهُمُ اللَّهُ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ تعداد میں دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑنے لگتے اس لڑائی کے بارے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب دکھلا رہا تھا تم کو اللہ تعالیٰ انہیں قلیلاً تھوڑا، اذ التقیتم فی اعینکم، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اس وقت، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہیں چھوٹا کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آمادہ کر کے جو کام وہ چاہتا تھا وہ کر کے دکھائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور بحث نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کھینچ تان نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے بڑے سے بڑے جمہوری ملک کے اندر بھی جو ملک کے اندر کے معاملات ہیں وہ جمہوری انداز میں چلائے جاتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، ملکی سطح پر پارلیمنٹ ہوتی ہے تو صوبائی سطح پر بھی صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، پھر شہروں اور قصبوں میں بھی کارپوریشنز، کمیٹیاں، یونین کونسلز ہوتی ہیں جہاں معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، اور مشورہ ہوتے ہوتے دیر لگ جائے ڈزنٹ میٹر، لیکن اصول یہی ہوتا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے جمہوری ملک کی فوج جو ہے وہ there is not to reason why there is but to do and die پر عمل کرتی ہے، کہ ایک کمانڈر جو ہے وہ کسی آفیسر کو بلاتا ہے، آ کے سلیوٹ کرتا ہے، یس سر، کہتا ہے بیٹھو، پھر اسے اسٹریٹجی ڈسکس کرتا ہے اور وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یو کین گو، اور آفیسر پھر سلیوٹ کر کے کمانڈر کو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ میرے دلائل تھے لیکن میں حکم آپ کا ہی مانوں گا، تب فوج کام کر سکتی ہے۔ اگر فوج بھی بحث کرنا شروع کر دے اپنے کمانڈر کے ساتھ کہ نہیں جی نہیں، ادھر سے حملہ نہیں کرنا، ادھر سے کرنا ہے، شام کو نہیں کرنا، صبح کرنا ہے، توپ خانے سے حملہ نہیں کرنا، ہوائی حملہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر فوج لڑ چکی۔ تو کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ کھڑے نہ کرو۔ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، تنازع کیا؟ کھینچ تان۔ امیر کچھ کہہ رہا ہے اور مامور کچھ کہہ رہا ہے، کمانڈر کچھ کہہ رہا ہے، سپاہی کچھ کہہ رہا ہے، ولا تنازعوا، کھینچ تان نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ یہ خیال، یہ پروان نہ چڑھے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، بس جو بھی کمانڈر نے حکم دیا ہے، سپاہی کا کام ہے سمجھے کہ یہی صحیح حکم ہے، تبھی فوج لڑ سکتی ہے، کبھی جیت سکتی ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا امپریشن تمہارے دشمن کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ اگر دشمن کو پتا ہوگا کہ یہ فوج جو ہے اپنے کمانڈر کے اوپر پر کٹ مرنے والی ہے، تو اس کو ہمت نہیں ہوگی حملہ کرنے کی۔ لیکن اگر مخالف فوج کو پتا ہو کہ اس کو ڈسپیوٹس میں الجھایا جا سکتا ہے فوج کو، تو وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے اور یہاں جو ہے وہ بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا اور دشمن واک اوور لے جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہاں صبر جو ہے یہ اپنی رائے کا ایثار ہے۔ کوئی بھی شخص جو کوئی بات کہتا ہے وہ اس کا برین چائلڈ ہوتی ہے، اس کو اپنی رائے سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ اپنی رائے کو بہت درست سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے تارا توڑ کر لایا ہوں۔ لیکن جماعتی زندگی کا تقاضا کیا ہے، ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنی رائے کو نیچے کر کے امیر کی رائے پر عمل کریں۔ اس کے لیے بہرحال صبر و تحمل کی ضرورت ہے، آسان کام نہیں ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو گھروں سے نکلے، جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے ان کی کرتوتیں ان کو بہت خوبصورت کر کے دکھائی تھی کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے انہیں آ کر کہا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، یہ کہتے ہوئے وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ، میں تم سے الگ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کہ اوپر سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا کہہ رہے تھے غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ مائٹی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تم دیکھتے اس حالت کو جب روحیں قبض کر رہے تھے کافروں کی فرشتے، اور انہیں ضربیں لگا رہے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی بیکس پر، اور کہہ رہے تھے ذوقوا عذاب الحریق، کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ سزا ان کے اعمال کے سبب تھی، ان اعمال کے سبب تھی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر بھی لاگو ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔
ان کے ساتھ بھی ہوا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کو جھوٹا قرار دیا، فاہلکناہم، لہٰذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً بدترین زمین پر چلنے والی مخلوق اللہ کے نزدیک کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، خصوصاً وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا تھا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ان میں سے پھر وہ توڑ دیتے رہے معاہدے کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، لہذا اگر قابو پالو تم ان پر لڑائی میں تو انہیں سخت سزا دے کر حواس باختہ کر دینا۔ کس کو؟ من خلفہم، ان کو بھی جو ان سے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو بھی نصیحت آئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیانَةً، اور اے نبی اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارنا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور غلط فہمی میں نہ رہنا کافروں کے بارے میں، سبقوا کہ وہ بھاگ کے نکل جائیں گے، انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تو اے مسلمانوں تم ان سے مقابلے کے لیے تیار رہنا، من قوت، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر کے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑوں کے ذریعے سے، کیولری، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے سے تم روب ڈالو گے اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور اوروں پر بھی ان کے علاوہ جو ان کے پیچھے ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فجنا لہا، تو تم بھی جھک جانا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یعنی پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کہا تھا کہ اگر وہ صلح کی طرف تمہیں مائل کریں تو تم صلح کی طرف مائل نہ ہونا۔ وہ سٹیج کیا ہے؟ جب ابھی فیصلہ کن فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن جب تم فیصلہ کن حیثیت میں ہو تو پھر وہ صلح کی درخواست کرے تو تم بھی ان کی صلح کی درخواست قبول کرو اور ان کے ساتھ صلح کرو، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر کی گئی۔ صلح جب آپ کرتے ہیں تو ایک ذہن میں اندیشہ ضرور رہتا ہے کہ دھوکہ نہ ہو جائے، ابھی ہم جیت رہے ہیں اور صلح کریں گے تو پھر ہم برابری پر چلے جائیں گے اور وی لوز آور پوزیشن۔ نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ دینے کا ارادہ رکھیں گے تمہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو سو واٹ، اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت باہم پہنچائی تھی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے درمیان الفت پیدا کی تھی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تم زمین بھر دولت خرچ کر دیتے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے تب بھی تم ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہو جائے گا اللہ تمہارے لیے اور جو مومنوں میں سے تمہاری پیروی کریں گے ان کے لیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ایمان والو مومنوں کو جہاد پر اللہ کے راستے میں لڑنے پر ابھارو، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر ان میں سے ہوں گے 20 ثابت قدم رہنے والے
تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ان میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفاً، تو 1000 پر غالب آئیں گے، وہی نسبت 1 اور 10 کی۔ من الذین کافروا، کافروں پر، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اچھا اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو۔ فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، تو اگر تم میں سے 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وإن یکم منکم الف، اور اگر تم میں سے اب 1000 ہوں گے، یغلبوا الفین، تو 2000 پر غالب آئیں گے بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب غزوہ بدر ہی کے کانٹیکس میں ذہن میں لائیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، پہلی دفعہ مال غنیمت آیا تو اس کا بھی قانون بیان کر دیا، اور اب قیدی بھی پہلی دفعہ آئے تھے، 70 قیدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق، جو آپ کی سنت تھی، ہر معاملے میں آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور اسی کی تلقین آپ نے امت کو کی ہے کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔ اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، اور اگر کسی معاملے میں ابو بکر اور عمر متفق ہو جائیں تو پھر کسی تیسرے سے میں نہیں بھی پوچھتا۔ یہ اعتماد ہے شیخین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اب اس معاملے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے تھے۔ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یعنی برائی کا کبھی رخ ہی نہیں کیا تھا، زیادہ اندازہ نہیں تھا، یہ پتا تھا کہ برائی ہے، لیکن برائی کتنی بری ہوتی ہے ہی ہیڈ نو آئیڈیا۔ کفر بھی کبھی نہیں کیا تھا، کفر کتنا بڑا ہوتا ہے، کفر میں دشمنی کتنی ہوتی ہے اسلام کے لیے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے گزرے ہوئے تھے۔ کسی انسان کی جان لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور ان کے دفتر فضائل میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ملیں گی۔ آپ بس اتنا اندازہ لگا لیں کہ جو شخص اپنے معاشرے کے سب سے نیک شخص کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل جائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارا حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کا انکار تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ تو کفر کر کے بھی دیکھا تھا، برائیاں کر کے بھی دیکھی تھی، برائی میں کیا کیا برائی ہوتی ہے وہ بھی معلوم تھی، اور کفر میں کتنی شدت ہوتی ہے دشمنی کی یہ بھی معلوم۔ لہذا حضرت ابوبکر نے بڑا نرم سا مشورہ دیا، اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا ان سے کچھ دے دلا کر، کچھ تاوان لے کر، جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچوں کو پڑھوا کر انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ ایک دو اور صحابی بھی تھے جو حضرت عمر کی تائید کرنے والے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ہماری اور ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلام اور کفر کی ہوئی ہے، اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے قریب ترین رشتہ دار کو قتل کرے۔ آپ عباس کو قتل کرے، اپنے چچا کو رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قیدیوں میں سے تھے۔ ابو بکر فلاں کو قتل کرے، میں فلاں کو قتل کروں، فلاں فلاں کو قتل کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کی طرح وہ نرم دل بھی تھے، اور برائی کی وادی میں سے گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، برائی کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا ذرا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، زیب نہیں دیتا کسی نبی کو کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دیں۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا فائدہ چاہنے لگے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق،
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا تم جو چاہو ان کے ساتھ معاملہ کر لو، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے ان سے لیا ہے بطور تاوان، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی سزا دیتا۔ ایک تو آپ نے سن لیا نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت زینب کا شوہر بھی تھا۔ جب تقاضا دیا گیا کہ کچھ تاوان پیش کر دو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار جو ہے وہ بطور تاوان بھیجا۔ وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ نے اس کو پہچان لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو کہ میں زینب کو واپس کر دوں، یہ تو اس کے پاس خدیجہ کی نشانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زمینی حقائق ہے۔ تو صحابہ رو پڑے، اللہ کے رسول آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ واپس کر دیجئے۔ تو ابھی وقفے سے پہلے ذکر آیا تھا حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کیا اپنا مال دے کر، اور آؤٹ آف دی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز بن کر دکھایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریٹرن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، عمر بھر حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ بعد کی ازواج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ بیوی حضرت عائشہ تھی، ینگ بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد کی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں، مرد کی کمزوری اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جو چیزیں مرد کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان میں سر فہرست عورت ہے، اور ہم سب کا تجربہ بھی ہے۔ عورت کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ سوکن کو کبھی برداشت نہیں کرتی، اور سوکن مری ہوئی بھی اس کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، حضرت عائشہ کو برا لگتا تھا، تو ایک دن انہوں نے کہہ ہی ڈالا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے کہ ابھی تک آپ کو وہ چھوٹے قد والی، یعنی برے نام سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر کے کہا کہ ابھی تک آپ کو وہ چھوٹے قد والی یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تو معلوم ہے اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور آپ نے واپس کر دیا۔ تو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اے نبی کہہ دو ان سے جو تمہارے قبضے میں قیدی ہیں، اگر پائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی نیکی تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم ان سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں تم سے خیانت کرنے کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ نے گرفتار کروا دیا انہیں تمہارے ہاتھوں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، یہ کون ہے؟ مہاجرین اور انصار، ونصروا، اور ان کی مدد کی انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض،
یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ان کی مدد فرض ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ایک ایسی قوم کے مقابلے میں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جبکہ انکار کرنے والے یعنی کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر نہ کرو گے تم ہمارے احکام پر عمل تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو برپا ہوگا زمین میں فتنہ اور بڑا فساد. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، ہجرت کریں اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ جو انہیں پناہ دیں اور ان کی مدد کریں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو دوسری اور تیسری آیت میں بھی ایمان کی تعریف انہی الفاظ کے ساتھ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہاں بھی اجتماعیت کے اعتبار سے ایمان کی تعریف فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں بعد میں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں. واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اور خونی رشتے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے احکام میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ